یہ نیک خواتین اللہ کے احکام پہ ہیں سر کو جھکاتی، یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام نیک خواتین میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور درود پاک کی فضیلت آپ کو سناتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو المواہب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، مجھے خواب میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل ہوا۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ان کا صدقہ ہمیں بھی عطا فرمائے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے ارشاد فرمایا، اے ابو المواہب، قیامت کے دن تم 1,00,000 بندوں کی شفاعت کرو گے۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس قابل کیسے ہوا؟ ارشاد فرمایا، اس لیے کہ تم مجھ پر درود پڑھ کر اس کا ثواب مجھے بھیج دیتے ہو۔ کتاب کا نام طبقات، امام شارانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں درود پاک کی محبت، چاہت اور پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک سے کبھی چوکنا نہیں چاہیے، کبھی اس کو بھولنا نہیں چاہیے، بلکہ یوں عادت ہو جائے کاش کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، آمین۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے حضرت بی بی حوا رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ مبارکہ سننے کی سعادت حاصل کی تھی۔ آج دیکھتے ہیں کہ کس نبی علیہ السلام کی زوجہ محترمہ کا ذکر خیر سنایا جائے گا۔ نیت کر لیجئے کہ اللہ پاک کی رضا پانے، ثواب کمانے کے لیے توجہ کے ساتھ سنیں گے انشاءاللہ الکریم، اور عمل بھی کریں گے۔ لبیک سیدی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی 2 ازواج ٹھیک، کا ذکر کریں گے، ایک محترمہ اور ایک نامحترمہ، ٹھیک، کیونکہ ایک آپ پر ایمان لائی تھیں اور ایک ایمان نہیں لائی تھی۔ نہیں لائی تھی۔ جو ایمان نہیں لائی اس کا نام تھا والا، بد نصیب عورت۔ اب دیکھیں کہ اللہ کے نبی کی زوجیت مل گئی، ہائے، پھر بھی ایمان سے محروم رہی۔ کیسی بدنصیب۔ اچھا، ایسے بھی اس طرح کے وہ ایک مثال ذہن میں آ رہی ہے کہ مرد وہ نیک اور شریف اور شریعت کے پابند ہوتے ہیں، جی، بعض اوقات ایسی ٹکر جاتی ہیں۔ ایسے ہی۔ اچھا، پھر وہ اپنے اس نیک شوہر، عالم شوہر، حافظ شوہر، نمازی شوہر سے فائدہ بھی نہیں اٹھاتی کہ اس کی دینداری سے کوئی سیکھ لے، کوئی فائدہ لے لے۔ جی، وہ حافظ قرآن ہے تو بھی قرآن سیکھ لے اس سے، ماشاءاللہ، وہ عالم ہے تو وہ دین سیکھ لے۔ سبحان اللہ۔ ہر طرح کے معاملات ہوتے ہیں، جی، یہ بھی ہوتے ہیں۔ خیر، اس کا نام تھا والا، اور اس کی بدبختی یہ تھی کہ یہ اپنی قوم کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ قوم وہ راہ راست پر نہیں آتی تھی، اکثر نہیں آئے اور پھر غرق ہوئے، برباد ہو گئے، ڈوب گئے۔ تو یہ حضرت نوح علیہ السلام کو استغفر اللہ مجنون کہتی تھی۔ استغفر، استغفر۔ اچھا، نوح علیہ السلام سے ایک دفعہ اس نے پوچھا کہ آپ کا رب آپ کی مدد نہیں کرے گا؟ فرمایا ہاں کرے گا، ضرور کرے گا۔ والا اس کافرہ عورت کا نام جی، تھا۔ کہنے لگی تو کب کرے گا؟ فرمایا جب تنور سے پانی ابلے گا، اللہ اکبر، یہ نشانی ہوگی کہ اللہ کی مدد آ گئی۔ آ گئی۔ یہ سن کر وہ بدبخت عورت قوم کے پاس گئی اور مذاق اڑاتے ہوئے کہنے لگی، لوگو اللہ کی قسم، نوح علیہ السلام مجنون ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ ان کا خیال ہے کہ تندور سے پانی ابلے گا اللہ مدد کرے گا۔ ایسے ہی ہوا، تندور سے پانی نکلا اور پھر زمین سے پانی نکل رہا ہے، اوپر سے پانی برس رہا ہے اور
پانی کی لہریں ایسی تھی کہ جیسے پہاڑ، اللہ اور دنیا بھر کے سارے غیر مسلم ہلاک کر دیے گئے. ہلاک کر دے. جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں بیٹھے وہ بچے. تو بہرحال اس بدبخت بدنصیب عورت نے نوح علیہ السلام کی صحبت سے فائدہ حاصل نہیں کیا، مخالفت کی، بلکہ مخالفت کی. انجام کیا ہوا؟ کافر ہو کر مری ہے، کفر پر خاتمہ ہوا. اللہ اور جب طوفان نوح آیا یہ بھی اس کے اندر ڈوب کر ہلاک ہو گئی. اچھا، اس کے جو کرتوت تھے، ایک تو نبی کی گستاخی. گستاخ، بے شک یہ جو نبیوں کے اولیاء کے گستاخ ہوتے ہیں ان کا اشر اچھا نہیں ہوتا. ایسے یہ بعض یہ جو اولیاء کے گستاخ ہوتے ہیں ان کے تو ایسے واقعات ان کا چہرہ بگڑ جاتا ہے. ایسے اللہ کی پناہ. انبیاء کرام کے گستاخوں کا بھی حال برا ہی ہوتا ہے، برا ہی اسی طرح صحابہ کے گستاخوں کا حال بھی اچھا نہیں ہوتا جی. ہے. خیر، ایک اس کی جو بری عادت تھی اس عورت کی جو ہماری اسلامی بہنوں کے لیے باعث عبرت ہے، عبرت. وہ کیا ہے؟ یہ راز فاش کرتی تھی، ہوں گھر کی باتیں باہر بتاتی تھی جا کر. ہوں اور جو ہماری اسلامی تعلیمات ہیں اس کے اندر یہ اچھا کام نہیں. نہیں. راز فاش کرنا گناہ، جہنم میں لے جانے والا کام، کیونکہ صاحب راز کو اس سے ایذا پہنچتی ہے اور ایذا دینی حرام ہے. حرام. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دو شخصوں کا آپس میں بیٹھنا امانت ہے، ان میں سے کسی کے لیے حلال نہیں کہ اپنے ساتھی کی ایسی بات لوگوں کے سامنے ظاہر کرے جس کا ظاہر ہونا اسے ناپسند ہو. ٹھیک. تو یہ ہلاک ہوئی. ایک تو اس نے اللہ کے نبی کی توہین کی، گستاخی کی اور صحبت کا فائدہ نہیں اٹھایا. دوسرا گھر کی باتیں راز فاش کی کر دیا کرتی تھی، اس کی وجہ سے یہ ہلاک ہو گئی. اور حضرت نوح علیہ السلام کی دوسری زوجہ محترمہ جو ایماندار تھیں، ایمان والی تھیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے انہیں 3 بیٹے عطا فرمائے حضرت نوح علیہ السلام سے، سام، حام، یافف. جی. یہ تینوں حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے اور کشتی نوح میں سوار ہوئے تھے. ماشاء اللہ. اچھا، ان کا نام مبارک جو ہے عمود، ان کا نام مبارک جو ایمان والی تھیں. عین سے؟ جی، عین میم واو دال. صحیح. اچھا، جب طوفان آیا تھا، زمین سے پانی، اوپر سے پانی، تو اس وقت یہ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار ہو گئی تھی. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. حتی اذا جاء امرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين واهلك الا من سبق عليه القول ومن آمن. یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آیا اور تنور ابلا، ہم نے فرمایا کشتی میں سوار کر لے ہر جنس میں سے ایک جوڑا نر اور مادہ، اور جن پر بات پڑ چکی ہے ان کے سوا اپنے گھر والوں اور باقی مسلمانوں کو. تو اہلا کا اپنے گھر والوں سے مراد یہ ہے کہ اپنی مسلمان زوجہ اور ان کی جو اولاد ہے ان کو بھی آپ کشتی میں سوار کر لیں. سبحان اللہ. تو حضرت نوح علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک زوجہ محترمہ، وہ ایماندار تھیں، عمود. جی. اور ان سے اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو اولاد بھی دی اور وہ بھی آپ پر ایمان لائے. اور ایک عورت جو تھی وہ بدبخت ہوئی، بدنصیب ہوئی، آپ کی شان میں گستاخی کر کے، گھر کے راز فاش کر کے اور نافرمانی کر کے اور صحبت کا اس نے فائدہ نہیں لیا. جی. ہمارے جو علماء ہیں اور حفاظ قراء حضرات ہیں اور اسی طرح دعوت اسلامی کے مبلغین ہیں، ان کے گھروں میں جو اسلامی بہنیں ہیں، خواتین ہیں، ان کے لیے آپ کیا پیغام دیں گے؟ کیونکہ بہت سارے گھروں میں مدنی چینل دیکھا جاتا ہے، تو ان کے لیے آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ دیکھیں کہ عرض کیا کہ اگر عورت حافظہ ہے، عالمہ ہے، شوہر عالم نہیں ہے تو اسے سیکھ لے، کیا حرج؟ ماشاء اللہ. اور اسی طرح اگر شوہر عالم ہے، دیندار ہے اور دین کو سمجھتا ہے تو عورت اس سے سیکھے. ویسے بھی قو انفسکم واہلیکم نارا، تو اپنے گھر والوں کو، اپنی فیملی کو، مرد کو تو حکم ہے کہ دین سکھائے اور جہنم سے بچانے کی تدبیر کرے. ماشاء اللہ.
تو اپنے گھر والی کو بھی اگر نماز نہیں آتی نماز سکھائیں، طہارت کے مسائل سکھائیں، جی غسل، وضو، نماز، تلاوت، دیگر احکام اس کی تربیت کرنی چاہیے۔ مرد کو بھی تو ایسا چاہیے نا کہ مثال وہ نماز پڑھتا ہے تو وہ گھر میں دعوت بھی دے، ایسا نہ ہو کہ وہ اکیلے پڑھتا رہے، یا کوئی تہجد گزار ہے اور خود اٹھ کے تہجد پڑھ رہا ہے، بچوں کو اگر نہیں جگاتا، بیوی کو نہیں جگاتا، تو اگر وہ بھی جگا دے تو اس میں کیا حرج ہے؟ حرج نہیں ہے، فضیلت ہے بھائی۔ میں صحیح، آپ کو سناتا ہوں حدیث پاک۔ جی ایک دوسرے کی نیکی میں مدد کرنی مدد چاہیے۔ یہ حدیث پاک ہے سنن ابن ماجہ کی۔ آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک اس شخص پر رحم فرمائے جو رات کو بیدار ہو کر نماز پڑھتا ہے اور اپنی زوجہ کو نماز کے لیے جگاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اگر وہ انکار کرتی تو اس کے چہرے پر پانی چھڑکتا ہے۔ اللہ، انفرادی کوشش مزید کرتا ہے کہ بھی جاگ جائے۔ اللہ اس عورت پر رحم فرمائے جو رات کو اٹھ کر نماز پڑھتی ہے ماشاء اللہ، اور اپنے شوہر کو نماز کے لیے جگاتی ہے۔ ماشاء اللہ، اگر اس کا شوہر اٹھنے سے انکار کرتا ہے تو اس کے چہرے پر پانی چھڑکتی ہے۔ اچھا تعلق بھی تو ایسا ہو کہ اب وہ پانی چھڑک رہے وہ ہاتھ رکھ دے، ایسے ہی۔ تو یوں نہیں۔ اچھا اس میں دیکھیں ہماری ایک یہ بھی تربیت ہے نا کہ آپس میں تعلقات کیسے ہونے چاہیے، ماشاء اللہ، محبت بھرا ماحول ہونا چاہیے، محبت پر عمل۔ ماشاء اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین سنیے اور عمل کرنے کی طرف بڑھیے، گھر کا نقشہ بدل جائے گا اور مکہ مکہ مدینہ مدینہ ہوگی انشاءاللہ الکریم۔ آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، ننھی مبلغہ، اور سنتے ہیں کہ ننھی مبلغہ کیا بیان کر رہی ہیں۔ یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین۔ میں نے بھی زینب قاسم فرام کلاس 3 مدنی گرلز۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے اچھی عادتیں۔ پیارے بچوں، کسی شخص کے اچھے یا برے ہونے کی پہچان اس کی عادتوں یعنی ہیبٹ سے ہوتی ہے۔ اچھے شخص کو سب لوگ پسند کرتے ہیں اور اس کے والدین کی تعریف کرتے ہیں، جبکہ برے شخص کو تو نہ ہی کوئی پسند کرتا ہے اور نہ ہی اس کی تعریف کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اچھی عادتیں اپنائیں اور بری عادتوں سے اپنی جان چھڑائیں، ان سے ہمیشہ بچتے رہیں۔ کسی بھی شخص کے اچھے یا برے ہونے کا معیار یہ ہے کہ جو عادت ہمارے پیارے دین اسلام کے حکام اور اس کی تعلیمات کے مطابق ہے وہ اچھی عادت ہے، اور جو عادت ہمارے پیارے دین اسلام کے حکام اور تعلیمات کے خلاف ہے وہ بری عادت ہے۔ آئیے ہم آپ کو وہ عادتیں بتاتے ہیں جن کو اچھا سمجھا جاتا ہے۔ نماز پڑھنا، قرآن پڑھنا، بڑوں کی عزت کرنا، ماں باپ کی عزت کرنا، ماں باپ کے ساتھ ادب سے پیش آنا، چھوٹوں سے شفقت سے پیش آنا، جھوٹ نہ بولنا، چوری نہ کرنا، کھانا دائیں ہاتھ سے کھانا، کھانے سے پہلے دعا پڑھنا، کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا، کھانا وقت پر لینا، دل لگا کے پڑھائی کرنا۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم تمام اچھی عادتیں اپنائیں اور دوسروں کو بھی اچھی عادتیں اپنانے کی دعوت دیں۔ اللہ پاک ہمارے ظاہر کو اچھا کر دے۔ یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین۔ اللہ کریم ہماری ننھی مبلغہ کو نیکیوں بھری طویل عمر بھی عطا فرمائے اور مزید زندگی بھر بھی اچھائی کے بیانات کرنے کی شریعت کے حکم کے مطابق توفیق عطا فرمائے۔ آئیے پروگرام میں سوال اور جواب شامل کرتے ہیں۔ میرا نام خنسا نور ہے۔ میرا حاجی صاحب سے سوال ہے، اگر اسلام میں عورت مرد کے برابر ہے تو پھر عورت کو پردے میں کیوں قید کر لیا گیا ہے؟ الرجال قوامون علی النساء، مرد جو ہے وہ گھر کا افسر ہے، جنس کے لحاظ سے مرد کی فضیلت ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں انبیاء کرام سارے مردوں میں ہوئے، اور مرد امامت بھی کرتا ہے، اذانیں بھی دیتا ہے، اقامت بھی کہتا ہے، راہ خدا میں لڑنا، دیگر معاملات ہیں۔ عورتوں کے لیے یہ نہیں ہے، لیکن پچھلے پروگرام میں عرض کیا گیا تھا عورت کے اپنے فضائل ہیں۔ جیسے اب بیٹا یہ مرد ہے اور عورت ماں ہے، اب دیکھیں اس کے حقوق بتائے گئے کہ اس کے وہ قدم بوسی کرے تو جنت کی چوکھٹ کو بوسا ہے، اور ادب ہے، احترام ہے، محبت سے دیکھے تو حج کا ثواب پائے، مقبول حج کا ثواب۔ ماشاءاللہ۔ تو خیر اب گھر میں عورت کو قید کیوں کیا گیا ہے؟
بھی کس نے قید کیا ہے؟ یہ میں یہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اسلام نے جو عورت کو اندر رہنے کا کہا تو آخر اس کو قید کیوں تصور کیا جاتا ہے؟ کچھ اس پہ بھی آپ لیکن تربیت فرمائیں۔ پہلی بات یہ ہے، پہلی بات بھی یہی ہے، آخری بات بھی یہی ہے، بیچ والی بات بھی یہی ہے، ہم مسلمان ہیں، جی اسلام پر عمل کریں گے اور پورا عمل کریں، انشاءاللہ۔ اور ہماری دنیا اور آخرت، ظاہر باطن، گھر، کام، کاروبار، سب میں ہمیں کامیابی ملے گی جب ہم اسلام کو فالو کریں گے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ بے شک بڑی کامیابی کیسے ملے گی؟ ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کریں۔ بے شک۔ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور بے پردہ نہ رہو جیسے پہلی جاہلیت کی بے پردگی۔ یہ جہالت کے دور میں ہوتا تھا کہ عورتیں بے پردہ پھرتی تھیں، اللہ اور اس طرح بے پردگی کے ساتھ نہ پھرو۔ یہ تو بھی قرآن میں کہا گیا، رب کائنات نے منع فرمایا۔ تو اللہ پاک رحمت فرمائے، آمین۔ یہ پردہ جو ہے یہ عورتوں کے لیے فائدہ مند ہے، اور اسلام کی جو تعلیمات ہے اس میں عمل کرنے میں ہی ہمارا فائدہ ہے۔ عورت کی جو قیمتی چیز ہے، جو متاع ہے، وہ کیا ہے؟ عزت، عصمت، حیا، اور اس کا تحفظ کس میں ہے؟ پردے میں ہے، چادر میں ہے، چار دیواری میں ہے۔ پردے کے بارے میں سوال جواب انسائکلوپیڈیا ہے یہ پردے کے بارے میں، زبردست کتاب ہے۔ اسلامی بہنوں کو بھی، اسلامی بھائیوں کو بھی پڑھ لینی چاہیے، نہیں حفظ کر لینی چاہیے، گھول کے پی لینی چاہیے، ایسی زبردست کتاب ہے۔ اس کو پڑھیں اور سمجھیں پردہ کیا ہے، پردہ کیوں ہے، کس سے ہے، کس عمر سے ہے، پردے کا حکم اور پردے کا انداز کیا ہو وغیرہ، اس کے اندر ساری ڈیٹیل موجود ہے۔ اور سمجھیں کہ اس میں عورت کی، ہماری بچیوں کی، ہماری بہنوں کی، ہماری ازواج کی حفاظت ہے اور عزت ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو سیفٹی سمجھیے، قید نہ سمجھیے، حفاظت سمجھیے، قید نہ سمجھیے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں، جس کا نام ہے اولاد کے حقوق۔ یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین۔ دنیا میں سب کے کچھ نہ کچھ حقوق ہیں اور کچھ نہ کچھ کئیوں کے فرائض ہیں، تو اگر حقوق ادا کر دیے جائیں تو پھر خوشحالی کے ساتھ زندگی گزاری جاتی ہے، خوشیوں کے ساتھ زندگی گزاری جاتی ہے۔ آئیے سیکھتے ہیں کہ اللہ پاک نے جو ہمیں اولاد دی ہے، ان کے حقوق میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں۔ پچھلے کئی پروگرامز سے آپ کی خدمت میں اولاد کے، بچوں بچیوں کے مشترکہ حقوق جو ہیں وہ بتائے جا رہے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ الکریم ہم سیکھتے ہیں۔ سیدی آج کیا ارشاد فرمائیں گے؟ بچوں اور بچیوں کے، بیٹوں کے، بیٹیوں کے، سن اور ڈاٹرز کے جو رائٹس ہیں، حقوق ہیں، ان میں یہ بھی ہے کہ ان کو جھوٹ کی تربیت نہ دیں، ماشاءاللہ، جھوٹے وعدے نہ کریں ان سے، اللہ اللہ اللہ، کہ یہ کام کرو تمہیں یہ ملے گا تو فلاں یوں ملے گا، اور جھوٹی بات کر رہے ہیں۔ یہ کیا کچھ بھی نہیں۔ جھوٹ کیا ہوتا ہے؟ سچ کا الٹ جھوٹ ہے، جو بات سچی نہیں ہے وہ جھوٹ ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں آپ کو سناؤں، لبیک، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کی قسمت جگانے کے لیے گھر میں تشریف لے گئے، سبحان اللہ، تو صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میری ماں نے، ابھی یہ کم عمر تھے، میری ماں نے مجھے بلایا، کہا ادھر آؤ تمہیں کچھ دوں گی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا دینے کا ارادہ ہے؟ تو عرض کی کھجور دوں گی۔ فرمایا اگر تو کچھ نہ دیتی تو تیرے ذمہ جھوٹ لکھا جاتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اگر ہم بچوں سے جھوٹ بول رہے ہیں تو جھوٹ بولنے کی تربیت دے رہے ہیں نا، آٹومیٹکلی سیکھ جائے گا وہ، کہ ابو گھر پر نہیں ہے، ہاں جی، امی تو سوئی ہوئی ہیں اور وہ کہہ رہی ہیں کہ کہہ دو بھائی اس کو، جی، اس طرح کی باتیں۔ تو اس طرح بچے یا بچوں سے جھوٹے وعدے کہ آپ کو فلاں ٹوائے کھلونا لا کر دیں گے، آپ کو سیر و سیاحت کے لیے لے جائیں گے، آپ کو سوٹ لا کے دیں گے، آپ کو چاکلیٹ دیں گے، تو آپ کو فلاں چیز دیں گے،
تو اس سے ان کی غلط تربیت. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے بچے کو کہا کہ آؤ لے لو پھر اسے کچھ نہ دیا تو یہ جھوٹ ہے. اللہ اکبر. یہ بچہ تو سمجھ رہا ہے کہ مجھے کچھ دینے کے لیے ماں بلا رہی جی. اور اس کا دینے کا کوئی ارادہ نہیں ہے. آئندہ اعتبار بھی نہیں کرے گا. آئے گا دینے کے لیے بھی بلایا جائے گا تو نہیں آئے نہیں گا. آئے گا. تو بچوں کو سچ کی تربیت. اور دیکھیں اس میں یہ بات ہے کہ اگر ہم گھر کے اندر اسلامی تعلیمات کو اپنائیں گے تو آٹومیٹکلی بچے بچیاں بھی اس کو اپنائیں گے. ماشاء اللہ. اچھا ماں جیسی ہوتی ہے نا بچی ویسی ہوتی ہے. سبحان اللہ. ماں باپ جیسے ہوں گے آگے بچے اولاد بچیاں بھی ایسے ہوں گی. گھر کے اندر جو زبان بولی جائے گی آگے وہ زبان بولی جائیں گی. جو حرکتیں ہم اپنے بچوں کے سامنے کریں گے بچے بھی وہی حرکتیں کریں گے. ہم مدنی چینل دیکھیں گے ماشاء اللہ. تو بچے بھی انشاءاللہ نعت خوانیاں کریں گے, منقبتیں پڑھیں گے, ذکر خیر کریں گے, درود و سلام پڑھیں گے. اور اگر استغفر اللہ گناہوں بھرے چینل ہوں گے تو بچے بھی ناچیں گے پھر اللہ کی پناہ, اور بعد میں ہمیں بھی نچائیں گے. اللہ. یہ نیک خواتین, یہ نیک خواتین. آئیے اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں. اسلامی بہنوں کے دینی ادارے, اور دیکھتے ہیں کہ آج کس ادارے کی ڈاکومنٹری دکھائی جا رہی ہے. یہ نیک خواتین, یہ نیک خواتین. دعوت اسلامی ہے, یہ دعوت اسلامی ہے, دعوت اسلامی ہے, یہ دعوت اسلامی ہے, دعوت اسلامی ہے, یہ دعوت اسلامی ہے, دعوت اسلامی ہے, یہ دعوت اسلامی ہے. یہ نیک خواتین, یہ نیک خواتین. آئیے مدنی چینل کے ناظرین, اپنی زندگی کا کچھ خوبصورت مقصد بنائیں اور ایسی زندگی جئیں کہ جو ہمیں بھی شرمساری کا سامنا نہ کروائے, اور کاش کہ ہماری زندگی دوسروں کے لیے بھی ایک عملی نمونہ بن جائے. قابل رشک خواتین, یہ سیگمنٹ شامل کیا گیا ہے ہمارے پروگرام نیک خواتین میں. آئیے اللہ پاک کی ایک نیک بندی کا واقعہ سنتے ہیں. یہ نیک خواتین, یہ نیک خواتین. اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب, جن کو فاروق اعظم بھی کہتے ہیں, امام العادلین بھی کہتے ہیں, متمم الاربعین بھی کہتے ہیں, غیظ المنافقین بھی کہتے ہیں, رضی اللہ تعالی. ان کی بہن کا واقعہ سناتا ہوں. ان کا نام ہے حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالی عنہ. یہ اسلام کے اوائل میں ہی مسلمان ہو گئی تھی, اور ان کے شوہر حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ بھی مسلمان ہو گئے تھے, مگر ابھی فاروق اعظم مسلمان نہیں ہوئے تھے. یہ دونوں فاروق اعظم کے ڈر سے اپنا اسلام چھپائے ہوئے تھے. فاروق اعظم ان دنوں جب کسی کا پتہ چلتا کہ وہ مسلمان ہو گئے تو ان کو مارا کرتے تھے. اللہ اکبر. خیر, جب فاروق اعظم کو پتہ چلا کہ ان کی بہن اور بہنوئی یہ مسلمان ہو گئے تو آپ جلال میں غصے میں اپنی بہن کے گھر پہنچتے ہیں. دروازہ بند ہے تو آپ سنتے ہیں تو اندر سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی. دروازہ نوک کیا تو گھر والے سارے ادھر ادھر چھپ گئے. بہن نے دروازہ کھولا تو فاروق اعظم ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے. انہوں نے چلا کر کہا, اے اپنی جان کی دشمن, کیا تو نے بھی اسلام قبول کر لیا ہے؟ پھر اپنے بہنوئی حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ پر جھپٹے, ان کو زمین پر گرایا, ان کو مارنے لگے. بہن جب شوہر کو بچانے کے لیے آئیں تو انہیں بھی ایک زوردار تماچا مارا. کان کا جھومر ٹوٹ کر گر گیا, چہرے سے خون بہنے لگا اور چہرہ رنگین ہو گیا. اب بہن کس کی تھی؟ فاروق اعظم کی.
بڑی جرت کے ساتھ کہا اے عمر سن لو، تم سے جو ہو سکتا ہے کر لو، ہم اسلام نہیں چھوڑیں گے۔ اب بہن کا خون میں لت پت چہرہ اور لب و لہجہ دیکھ کر کچھ فاروق اعظم کا دل نرم ہوا۔ تھوڑی دیر خاموش ہونے کے بعد فرمایا تم لوگ جو کچھ پڑھ رہے تھے وہ مجھے دکھاؤ۔ اب بہن نے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے قرآن کریم کے اوراق لا کر دیے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ حدید کی چند آیتوں کو بڑی غور سے پڑھا۔ اب دل کے اندر ہلچل مچ گئی، اور جب اس آیت پر پہنچے آمینوا باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، تو ضبط نہیں ہو سکا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، بدن کانپنے لگا، بلند آواز سے کلمہ طیبہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پھر حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان پر پہنچے جہاں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن سے وابستہ ہوئے اور سب مسلمانوں کو اپنے ساتھ لے جا کر خانہ کعبہ میں اپنے اسلام کا اعلان کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسلامی بہنوں کو شرعی پردہ کرنے کی وجہ سے، دین اپنانے کی وجہ سے گھر میں بسا اوقات آزمائش آتی ہے۔ شوہر کی طرف سے بھی آ سکتی ہے، ساس صاحبہ کی طرف سے بھی آ سکتی ہے، سسر کی طرف سے بھی آ سکتی ہے، بھائیوں کی طرف سے بھی آ سکتی ہے، مگر اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر ڈٹ جانا چاہیے۔ تو ہماری استقامت کو دیکھ کر انشاءاللہ دوسرے بھی ہمیں دین سے روکنے میں سست پڑ جائیں گے۔ ہمیں سست نہیں ہونا، دین اسلام پر کاربند رہنا ہے۔ اور ایک بات اور، اسلامی بہنیں دعوت اسلامی میں آ گئی، کیا اپنے بھائی کو نیکی کی دعوت دی؟ کیا اپنے منسوب کو، شوہر کو نماز کی دعوت دی، نماز کی طرف لائے، مدنی چینل کی طرف لائیں؟ کیا گھر کے افراد کو نیکی کی دعوت دینے کی کوشش کی؟ دیکھیں حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالی عنہا نے اسلام قبول کیا، موقع ملا تو فاروق اعظم پر انفرادی کوشش کی، استقامت بھی دکھائی، اور آپ کی انفرادی کوشش کی برکت سے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول اسلام کی صورت بنی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اگلے سیگمنٹ کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں، جس کا نام ہے خواتین اور قرآن۔ یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین۔ سنیے اور جانیے کہ قرآن کریم خواتین کے لیے کیا ارشاد فرماتا ہے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 53۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ۔ اور جب تم نبی کی بیویوں سے کوئی سامان مانگو تو پردے کے باہر سے مانگو، تمہارے دلوں اور ان کے دلوں کے لیے یہ زیادہ پاکیزگی کی بات ہے۔ ماشاءاللہ۔ اس آیت کریمہ میں ایمان والوں کو فرمایا جا رہا ہے کہ میرے محبوب کی ازواج پاک سے کوئی سامان مانگنا ہو تو پردے کے باہر سے مانگو، اللہ بغیر اجازت کے داخل نہیں ہونا، اللہ باتیں کرنے کے لیے وہاں بیٹھے نہ رہنا، اللہ۔ پردے کے پیچھے سے مانگنا تمہارے دلوں اور ان کے دلوں کے لیے زیادہ پاکیزگی کی بات ہے، ورنہ وسوسے اور بہد و خیالات آ سکتے ہیں۔ اچھا، یہ امت کی مائیں ہیں، اللہ کوئی شخص برا خیال لانے کا تصور بھی نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتے، درست۔ اور مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کوئی چیز مانگنی ہے پردے کے سبحان پیچھے سے مانگو، دل میں کوئی شیطانی خیال نہ آئے۔ سبحان اللہ اکبر۔ اب غور کریں،
वो मर्द और औरत में पर्दा ख़त्म होता जा रहा है और मुख्तलिफ अंदाज वो कुर्बत के इख्तियार किए जा रहे हैं जी। जी, शाना बशाना कदम ब कदम चले, तो फिर न जाने क्या क्या ना होने का होता है। ऐसे और यहाँ हमें ये भी पता चला और मालूम हुआ और तरबियत हुई कि कोई शख्स कितना भी नेक है, पारसा है, परहेजगार है, अजनबी औरत के साथ तन्हाई में अपने नफ्स पर एतमाद ना करे। नक इरशाद फरमाया कोई मर्द किसी अजनबी औरत के साथ तन्हाई में हो तो इन दोनों के साथ शैतान होता है, अल्लाह यानी दोनों के जज्बात को शैतान उभारता है ताकि वो बुराई में मुब्तला हो मुब्तला जाए। देखें इधर उम्मत की माएँ हैं अल्लाह और इधर ये सहाबा हैं जो कि सारे जन्नती हैं, सुभान सुभान ठीक है। बेशक तो कोई कितना भी नेक है कि जी ये हमारे घर के ड्राइवर हैं, ये तो बड़े नेक नमाजी हैं, तो इससे क्या पर्दा, क्या पर्दा। तो ये तो कारी साहब है, इनसे क्या पर्दा, हाँ जी ये तो इमाम साहब है, इनसे क्या पर्दा, हाँ जी ये तो दाढ़ी वाले हैं, इनसे क्या पर्दा। पीर साहब हैं, इनसे क्या पर्दा। जी पीर साहब से भी पर्दा अल्लाह अकबर। अगर वो ना महरम है। ना महरम तो ये औरतों के लिए मर्दों के लिए अल्लाह। इसके अंदर तरबियत ही तरबियत है, सुभान। हम तरबियत लेने वाले बने। आमीन आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। अल्लाह पाक हमें कुरान करीम का आलिम भी बना दे और आमिल भी बना दे। ये नेक ख़वातीन, ये नेक ख़वातीन। आइए बड़े प्यारे सेगमेंट की तरफ चलते हैं, उमूर खानादारी। ये नेक ख़वातीन, ये नेक ख़वातीन। जानते हैं कि आज किस अम्र की तरफ, किस काम की तरफ हमारी रहनुमाई की जाती है। हुजूर क्या फरमाएंगे। तो उमूर खानादारी के अंदर घर की ख़वातीन को कपड़े वगैरह धोने होते हैं। पिछली जी। मरतबा पाक करने के ताल्लुक से अर्ज़ किया था, कपड़ों के दाग धब्बे किस तरह दूर किए जाएं, कुछ इसके वाह। ताल्लुक से अर्ज़ किया जाएगा। क्या बात। और मैं एक हदीस पाक मेरे आका अलैहिस्सलाम का फरमान भी सुनाता हूँ। जामे सगीर हदीस नंबर 257 257 फरमाया जो लिबास तुम पहनते हो उसे साफ सुथरा रखो सुभान और अपनी सवारियों की देखभाल किया करो माशाअल्लाह। और तुम्हारी ज़ारी हैत ऐसी साफ सुथरी हो कि जब लोगों में जाओ तो वो तुम्हारी इज्जत करें। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो कपड़ों पर दाग धब्बे लग जाते हैं, बिलखुसूस बच्चों और बच्चियों के कपड़ों पर। जी तो अब उसको दूर करने के कुछ टोटके अर्ज किए जाते हैं। फालसा, स्ट्रॉबेरी और बेरीज वगैरह के दाग लग गए तो टब या बाल्टी के अंदर अच्छी तरह वो उसको फिक्स करें। एक केतली में उबलता हुआ पानी 1 फुट की बुलंदी से गिराएं सही। तो इंशाल्लाह कपड़ों के दाग उतर जाएंगे। बॉल पॉइंट के दाग लग जाते हैं बहुत सख्त। तो आसानी से निकलते नहीं हैं। इसके लिए नेल पॉलिश रिमूवर जो है वो इस्तेमाल करें, उससे वो उतर जाएंगे। रुई का थोड़ा कॉटन का थोड़ा सा पीस जी। लेना, उस पर रिमूवर लगाकर दाग पर रगड़ें, साफ हो जाएगा। सही। और फिर उससे मल मल कर वॉशिंग पाउडर वगैरह से उसे धो लें। अच्छा, बच्चे जब पार्क वगैरह में खेलते हैं तो कपड़ों पर घास के ग्रास के दाग लग जाते हैं, निशान लग जाते हैं। तो उसको पहले स्प्रे बोतल में जो डिटर्जेंट है उसको भरकर दाग पर छिड़के अच्छी तरह मलें, मशीन या बाल्टी में डालकर उसको फिर सही। धो लें। अच्छा, कपड़ों पर रंग लग गया तो लीमू काट कर उस पर नमक छिड़कें और दाग वाली जगह पर रगड़ें। साफ होने पर वो वॉशिंग पाउडर वगैरह से धो लें, इंशाल्लाह साफ हो जाएगा। क्या बात। अच्छा, सफ़ेद कपड़ों पर चाय का दाग लग गया तो इस पर हाइड्रोजन पर ऑक्साइड लगाकर धूप में रख दें, दाग दूर हो जाएंगे। चाय के दाग को स्पिरिट से भी साफ किया जा सकता है। चाहे जैसे ही कपड़ों पर गिरे तो कपड़ों पर नमक छिड़क दें, सही। इससे दाग नहीं पड़ेंगे। अच्छा, कपड़ों पर पान का दाग लग गया तो दाग पर चूना लगा कर रख दें, दूसरे दिन धो लें, उतर जाएगा। क्या बात। अच्छा, इत्र का धब्बा लग गया तो इसके लिए टाटरी पाउडर
को धब्बे पर लगाएं, नीम गर्म पानी से रगड़ रगड़ कर धो लें। ठीक है। अच्छा, कपड़े चमकाने, अब क्या करें? एक टब में सिरका 2 चम्मच, विनेगर सिरका जो है, और नमक के 2 चम्मच, सुहागा 2 चमचे, बारीक पीसकर थोड़े से पानी में मिलाकर रख दें। दूसरे टब में नील मिलाकर रख दें। अब सफ़ेद कपड़े डिटर्जेंट से धोकर साफ पानी में खंगालें, फिर सिरके वाले टब में डाल दें। आधे घंटे के बाद इन कपड़ों को नील देकर फैला दें। चंद कपड़ों को मशीन या बाल्टी में धोते वक्त दिगर रंगदार कपड़ों से अलग सेपरेट अलग करें। सफ़ेद कपड़ों को मज़ीद सफ़ेद बनाने के लिए इनको तेल देने के अलावा आधी बाल्टी पानी में आधा चम्मच फिटकरी का पाउडर डाल दें। फिर इसमें सफ़ेद कपड़े डालकर चंद मिनटों में निकाल कर सुखा लें। कपड़े निखरे निखरे चमकदार हो जाएंगे इंशाअल्लाहुल करीम। ये नेक ख़वातीन, ये नेक ख़वातीन। मदनी चैनल के नाजरीन, मदनी चैनल हमारे दिलों को भी उजला उजला करने के लिए डिटर्जेंट देता है, हमें पाउडर देता है, दीनी मालूमात देता है, और माशाल्लाह देखें हमारा ज़ाहिर अच्छा करने के लिए भी कितनी अच्छी कोशिशें जारी हैं। दुआ भी फरमाया करें कि अल्लाह तबारक व तआला ये मज़ामीन तैयार करने वाले इस्लामी भाइयों को भी जज़ाए खैर अता फरमाए, और बयान करने वालों का भी भला हो जाए, आप सुनने वालों का भी भला हो जाए, और हम सब अमल करें, हम सब का भला हो जाए, सबका भला हो जाए, सबकी खैर हो जाए। अपना ख्याल रखें। नए सवालात और नई मालूमात के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे इंशाअल्लाहुल करीम। अल्लाह पाक हम सबका हामी नासिर हो। मदनी चैनल देखते रहिए। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये नेक ख़वातीन अल्लाह के अहकाम पे हैं सर को झुकाती। ये नेक ख़वातीन, ये नेक ख़वातीन।